السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، ایک اور عظیم اور بہت ہی بڑے مرتبے والی شخصیت، اسلام کو جن کے دور خلافت میں اتنا عروج ملا کہ 3 بر اعظم پہ حکومت اسلام تھی، یہ کوئی اور نہیں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جو سیریز ہے 4 خلفاؤں کے بارے میں، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جو ویڈیو ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ آج جو ہمارا یہ دوسرا ویڈیو ہے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے والد کا نام اصل میں الخطاب ابن نفیل، جو کہ ان کے قبیلے کا سردار جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے کا سردار بنایا گیا۔ بہت ہی سخت ایک جو قریش میں سب سے آگے کے لوگ تھے ان میں سے یہ ایک تھے۔ ان کا جو متکلم ہونے کا جو انداز تھا وہ سب سے الگ تھا، کیونکہ یہ کلام کرنا جانتے تھے، اس لیے یہ قریش کے اسپوکس پرسن تھے۔ اپارٹ فرام دس، یہ اپنا جو فیملی بزنس ہے چھوٹا موٹا اس کو چلاتے تھے، اور خود کا جو انہوں نے بزنس کیا ہے، فیکٹس اور نریشنز اور جو ٹرو ہسٹری ہے اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہی واز ناٹ اے سکسیسفل بزنس مین بیفور اسلام۔ کرتے تھے یہ اپنا بھی بزنس کرتے تھے، لیکن جیسے باقی صحابہ تھے، ابو بکر صدیق، عبد الرحمن عوف، یا جتنے بھی بڑے صحابہ بزنس مین تھے، ان میں ان کا نام نہیں گنا جاتا تھا، کیونکہ یہ اتنے سکسیسفل اپنے بزنس میں نہیں تھے ایز اے بزنس مین۔ اپارٹ فرام دس، ان کی جو الگ کوالٹیز تھی کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ بلڈ تھے، اور رسلنگ میں ہراتے تھے اکثر سب کو جب بھی وہاں پر کشتی ہویا کرتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں کہ ان کے جو فیٹ ہے وہ ٹچ کر رہے گراؤنڈ کو، اتنے یہ قد و قامت کے اللہ رب العزت نے ان کو بخشا تھا، اور یہ بہت ہی ان کا خوف تھا ان کے قبیلے والوں پہ بھی اور باقی لوگوں کے اوپر بھی، کیونکہ ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی جو ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ اب جب کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ قریش میں آپس میں درار نہ پڑے، تو یہ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد بن عبداللہ، یہ فتنہ برپا کر رہے، کیونکہ انہوں نے ابھی حق نہیں پہچانا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، میں ان کو قتل کروں۔ تو یہ اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو راستے میں کوئی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ان پہ وار کرنے جاؤ، نعوذ باللہ، اب پہلے اپنی بہن کی خبر لی ہوتی، فاطمہ بنت الخطاب، اور جو ان کے شوہر ہے سعید ابن زید، اور جو تمہارے بھائی ہیں زید ابن خطاب، ان کی خبر لیتے۔ ان نے کہا ان کے بارے میں کیا ہے؟ بولا انہوں نے اسلام لایا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں گزری، وہ جلدی سے اپنے جو ان کے بہنوئی ہے ان کے گھر پہ پہنچے۔ اس سے پہلے کہ یہ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے، انہوں نے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو وہ یا تو عمار ابن یاسر یا کوئی اور صحابی، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے وہ کون سے تھے، وہ جو ان کو قرآن سکھا رہے تھے، ان کی بہن کو اور ان کے شوہر کو۔ تو انہوں نے دروازے کو دھکا دیا، جو کنڈی ہے وہ توڑی، انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی اور اپنی بہن کو بھی، بہن کو چانٹا مارا اور بہنوئی کو مطلب ان کو پیٹا اسلام لانے پہ، کہ ہم قریش میں چاہتے ہیں کہ تفرق نہ پیدا ہو اور بھائی چارہ رہے، اور تم اس کے دین پہ آ گئے ہو۔ تو وہاں پر ایک سورہ تھا جو پڑا ہوا تھا، قرآن کی آیت ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی،
جو انہیں اٹھائی اور پڑھی، اور اللہ رب الکائنات نے ان کے دل میں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، یا عمر ابن ہشام یعنی جو ابو جہل ہے اس کو اسلام سے نوازے، یا عمر ابن الخطاب کو، کیونکہ یہ قریش میں یہ دو لوگ بہت ہی مطلب ایک اسٹرانگ ہولڈ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ کو پتہ تھا ان دو میں سے اگر کوئی اسلام لاتا ہے تو یہ اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اور وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کا دل ہدایت کے لیے کھلنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کیا۔ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس دن سے مسلمانوں نے اوپنلی نماز بھی پڑھی اور اذان بھی دی، کیونکہ لوگوں نے کہا جن کو نہیں معلوم تھا یا تو عمر اب نہیں رہا یا عمر اسلام لا چکا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا تھا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جو بدری صحابی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اس حکم کی مطلب اس کو بجا لایا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں آگے مطلب یہ رہے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے وہ ام المومنین اسماء بنتی حفصہ بنتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، تو اس لحاظ سے یہ سسر بھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود الفاروق یعنی عمر ابن الفاروق بھی کہا جاتا ہے انہیں، اس کا خطاب دیا۔ تو یہ وہ صحابی جلیل ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور جو یہ اگر چاہتے قریش کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دیا کہ جب حق آ گیا اور باطل کو ختم ہونا تھا تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا۔ یہ وہ صحابی ہے جو عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، اور جو بھی ان کے خلافت میں جو کہ آگے بات ہوگی لاز لائے گئے اسلام میں، اور جہاں تک اسلام کی حکومت پھیلی، یہ سب کریڈٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہے جو کہ ان کو ایڈوائزروں میں بھی گنا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال پہ جو انہوں نے سوچا، اور اللہ رب العزت نے اس حساب سے وہ آیتیں نازل کی، یعنی جلباب کی آیت بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کو خیال آیا تو اللہ رب الکائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل کی۔ اب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ان غلیظ اور گندے منہ پہ یہ جواب ہے کہ یہ منصب اور پیسہ اور اتھارٹی کے لالچ میں تھے، ان کی زندگی اٹھائیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے یہاں پر جو حکمران عدل اور انصاف سے جنہوں نے کام لیا اور جنہوں نے زہد کی زندگی گزاری، آپ کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ٹاپ میں ملے گا اس لسٹ میں، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس نے سب کچھ فنا کر دیا اور اپنے بچوں کو روکا۔ ایک بار دیکھا کہ اپنی خلافت میں ایک اونٹ تھوڑے موٹے تھے باقی اونٹوں سے منڈی میں، تو فرمایا کس کے اونٹ ہے؟ تو انہیں پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو کسی نے فرمایا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ان کے صاحبزادے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے اونٹ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ کو بلایا جائے، بولا تمہارے اونٹ اتنے موٹے کیوں ہیں؟ تم ان کو زیادہ کھلاتے ہو ایز کمپیئر ٹو ادر، کل کو تم ان کے دام بھی بڑھاؤ گے، ان کا کھانا تھوڑا سا کم کر دو، اور جو دام دوسرے اونٹوں کا لگے گا وہی ان کا
ٹھمکا بھی لگانا، کہیں تم سے لوگ اس لیے نہ لے کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو۔ ایسا انصاف، ایسا عدل کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے ڈائریکٹلی ان کو چنا کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا مزاج باہر سے تو یہ اسٹرانگ ہے، جو کہ بہت ضروری تھا اس وقت کا تقاضا ان کو خلیفۃ المسلمین بننا، امیر المومنین بننا، اور اس کے بعد ان کو چنا گیا۔ پہلے یہ اس شورا میں مطلب گئے بھی نہیں جہاں پر جو لوگ مطلب سوچ رہے تھے کہ خلافت کا مطلب ڈسکشن ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑے تو ان پہ زبردستی یہ جو اتھارٹی ہے، یہ جو منصب ہے، یہ ڈالا گیا، اور انہوں نے پھر آخرکار اس کو قبول کیا، اور ان کے مشیر خاص جو ایڈوائزر تھے ان کے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ان سے شکایت تھی یا شکوہ تھا، یا انہوں نے ایسا کیا، یا بی بی کا دروازے کا واقعہ یا باقی چیزیں، وہ اپنے آپ کو ذرا وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھے، اور وہ اگر اوتھنٹک نالج دیکھنا چاہتے وہ دیکھے۔ پھر اس انسان کے ساتھ جس نے ایسا کچھ کیا ہو، مشیر خاص اور ان کا کلوز ایڈوائزر جو حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، وہ کیسے رہتے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں باہر جاتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بناتے تھے۔ اگر کچھ دور سفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو جاتا تو آٹومیٹکلی خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد جب انہوں نے ان کو نامزد کیا، اس دور خلافت کو 3 بر اعظموں تک اس کو پہنچایا گیا انہی کے دور خلافت میں۔ اور ان کے جو رشتہ دار تھے، خاص کر ان کا خالد ابن الولید، وہ ان کے رشتہ دار تھے، یہ کبھی بھی اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو جب لوگوں نے کہا کہ ہم جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جیت رہے ہیں، تو انہوں نے، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خالد کو اپنے منصب سے ہٹاؤ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، وہ جنرل تھے مسلمانوں کے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بدلے ریپلیس کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نہ یہ رشتہ داری دیکھتے تھے، نہ یہ اپنی فیملی کو دیکھتے تھے، نہ یہ خود پہ وہ پیسہ خرچ کرتے تھے بیت المال کا۔ اور اس کے بعد جو ان کا دور خلافت ہے اس میں اتنا عدل و انصاف رہا کہ غیر مسلمان بھی اس بات کا مطلب تسلیم کرتے تھے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، چاہے مصر ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، عمر کے پاس شکایت اگر پہنچے گی تو وہ ضرور تمہاری شکایت سنے گی۔ اور ہر طرف سے، ہر جو بھی دور خلافت تھا ان کا، ہر کسی انسان کو اس بات کا ایک پورا مطلب وشواس تھا، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے ساتھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ امیر المومنین خود عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ انسان ہے جن کے دور خلافت میں پولیس سسٹم جسے بولتے ہیں، ایک پورا ایک سسٹمیٹک آرڈر اسلام میں لایا گیا، جج سسٹم لایا گیا، جوڈیشری لائی گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، شام، فلسطین، ایجپٹ، پرشیا، عراق اور باقی دیگر جگہوں کو فتح کیا گیا۔ اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب اس میں رومن امپائر کو فتح کیا گیا تو ان میں سے ان کے ایک جنرل آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ جب وہ آئے تو دیکھا امیر المومنین مسجد کے باہر ایک ٹاٹ پہ سوئے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو جگایا گیا تو اس نے بولا، تم عمر ایسے ہو اور ایسے سوتے ہو، 3 بر اعظموں پہ تمہاری حکومت ہے، اس لیے تم چین کی نیند سوتے ہو، کیونکہ تم انصاف کرتے ہو۔ اور ہمارے حکمران وہ لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، اسی لیے لوگ ان پہ وشواس اور یقین نہیں کرتے ہیں۔ یعنی غیر مسلمانوں نے بھی ان کی خلافت کا مطلب اس کو قبول اور تسلیم کیا۔ یہ وہ
फारूक आज़म हैं, जिन्होंने जब देखा, जब निकलते थे मदीना में अपने गुलाम असलम के साथ दौर करने के लिए, देखने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक औरत को देखा, वहाँ पर कम उनका अनाज था, गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, शायद उन पे किसी का ध्यान नहीं गया था, तो रोए, बहुत रोए और खुद गए बैतुल माल से उनके लिए पोहरी में अनाज लेके गए। तो असलम ने बोला, या अमीरुल मोमिनीन, आधे रास्ते के बाद मुझे उठाने दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब ने कहा, तुम रोज़े महशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे? खुद ले गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक मुल्क का एमएलए हो, फिर एमपी हो, फिर चीफ मिनिस्टर हो, फिर मिनिस्टर्स हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, फिर प्राइम मिनिस्टर हो, ये कम से कम 56 से 57 मुल्क जिसके नीचे आते हो, 3 बर्रे आज़म यानी 3 कॉन्टिनेंट्स का बादशाह है, और वो ये कर रहा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। गैरों ने भी अपने कलम को नहीं रोका, और कितनी किताबें लिखी गई इनके अदल और इंसाफ पे। ये वो जलीलुल कदर साहबी है जिन्होंने गवर्नर्स को हटाया, उन गवर्नर्स को जिनकी सिर्फ एक शिकायत मिलती थी उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, और किसी भी गवर्नर को 3 साल से ज़्यादा किसी गवर्नरशिप पे नहीं रहने देते थे, ताकि वो वहाँ पर ऐशो इशरत ना करे, और वो वहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि वो अपने आप को उस अथॉरिटी पे परमानेंट समझे। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अशराई मुबशरा में से हैं। ये वो 10 सहाबी है जिनको एक ही बार में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो पर्सनालिटी थी, आप देखिए कि अगर आपको अदल और जस्टिस और इंसाफ देखना है, इसीलिए तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल फारूक का लक़ब दिया था, कि ये इतना इंसाफ से काम लेते थे कि जो भी जब ये रास्ते से गुजरते थे तो लोग देखते थे कि ये कौन जा रहा है, जो जिन्होंने इनको पहली बार देखा होता था, जो दूर कहीं से आ रहे होते थे, तो उनको पहचानते नहीं थे, क्योंकि इनके पुराने फटे कपड़े जिनमें जो सिले हुए होते थे, पैचेस लगे होते थे, वो फिर बोलते थे अमीरुल मोमिनीन हैं, ये उमर इब्न अल खत्ताब है जो 3 बर्रे आज़मों का बादशाह है। ये वही उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु है जब इन पे हमला हुआ, जब उस लईन मलऊन लानती फिरोज़ लूलू जो पर्शियन वो फ़ारसी गुलाम था, उन्होंने इन पे हमला किया उस जहर आलूदा खंजर से। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इनको बेड पे लिटाया गया तो इनकी ख्वाहिश क्या थी? उसके बाद उससे पहले इनको बोला गया कि आप चाहें तो अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को खिलाफत के लिए नामज़द कर सकते हैं। बोला नहीं, अबू बकर के पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने मेरे को उस टाइम खिलाफत के लिए नामज़द किया था, और मुझसे मशवरा करने के बगैर। लेकिन अल फारूक के खत्ताब की फैमिली में से एक ही अल्लाह को जवाब दे होगा इस अजीम काम के लिए और इस अजीम बोझ के लिए। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को इस चीज़ से दूर किया जाए। फिर इन्होंने नॉमिनेट किया, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, तलहा थे, ज़ुबैर थे, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, और 1-2 सहाबी और थे जिन्होंने कहा आपस में मशवरा करके, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, तुम अपना खलीफा चुनना। ये इनकी आखिरी ख्वाहिश है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि जाओ और उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहो कि मैं, और ये नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, अब मैं बिस्तर पे हूँ और मेरे मरने का वक्त, मेरी इस दुनिया से जाने का वक्त करीब है। ये नहीं कहना कि ये अमीरुल मोमिनीन, बल्कि कहना उमर इब्न अल खत्ताब कह रहे हैं कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ आराम करना चाहते हैं उसी ज़मीन में। तो वो जगह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने लिए रखी थी दफन होने के लिए, क्योंकि उनके वहाँ पर महरम थे जो कि दफन थे, एक उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़, उनके शौहर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने फिर जब ये रिक्वेस्ट उमर इब्न अल खत्ताब की थी तो उन्होंने वो कबूल की। उसके बाद उन्होंने कहा था अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कि जब मैं मर जाऊं और मेरा ताबूत उम्मुल मोमिनीन के दरवाज़े के सामने रखना, फिर एक बार उनसे पूछना कि उमर बिन खत्ताब की ये ख्वाहिश है, कहीं उन्होंने मेरे डर से या खौफ से या जल्दी में कोई फ़ैसला ना किया हो। फिर दोबारा पूछा गया, फिर आयशा सिद्दीक़ा ने इस चीज़ की इजाज़त दी। और सोई भी कहाँ हैं? वो ज़मीन, वो मुबारक ज़मीन, वो मुबारक जगह
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر یہ دونوں یار حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ یہ فاروق اعظم ہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ بدری صحابی ہے، اور ان کے بارے میں جتنا بولا جائے وہ کم ہے، لہٰذا کروڑوں لاکھوں درود السلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے صحابہ پہ اور ان کے اہل بیت پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔